अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अवाम से टेलीफोन था, बेसिकली अवाम का लाइव टेलीफोन सेशन हुआ, उसमें उन्होंने कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें की, कुछ बड़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान को सुनाई, जो कि शायद हमारी अवाम पिछले 2.5 साल से हम सब के कान तरस गए थे सुनने के लिए। बिलाखिर अब 2.5 साल की मेहनत का फल सामने आने लगा है। जो महंगाई की बात की जाती है तो आज वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही जज्बाती बात की। उन्होंने कहा कि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे रातों को नींद नहीं आती, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कौम का किसान, मजदूर, गरीब बंदा किस तरह से आटा चीनी अफोर्ड करता होगा, और उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें की, वो ज़रा वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उसके बाद फॉर्मल डिस्कशन करेंगे शो में। तेल का उन्होंने बताया कि जो आलमी मंडी में कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिनकी कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने वो सारे का सारा प्रेशर खुद पे रिटेन कर लिया और तक वो प्रेशर ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। तेल का उन्होंने बताया कि 100% तेल महंगा हुआ है आलमी मंडी में, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने इंश्योर किया है कि ये सिर्फ 11% इसकी कीमत बढ़ाएं। यूरिया की बात की कि 74% इसकी आलमी मंडी में कीमत बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने महज 16% बढ़ाई है। इसी तरह जो घी की कीमत है वो आलमी मंडी में 70% बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने महज 27% बढ़ाई है। यकीनन अवाम के लिए ये भी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जो कोशिश की जा रही है वो हम अप्रिशिएट भी करते हैं और इसमें मजीद इजाफा चाहते हैं इस कोशिश में, ताकि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वो पिसने की बजाय अब आसानी की तरफ आ सके। इसी तरह आप स्क्रीन पर कुछ ग्राफ्स देख सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट अब करंट अकाउंट सरप्लस में कन्वर्ट हो चुका है, और यही वजह है कि जब 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी और नून लीग की हुकूमत जा रही थी, तो जो ट्रेंड देखने में आया, स्टेटिस्टिकल फिगर्स हमें बताते हैं कि 11 अरब डॉलर का सालाना कर्जा लिया जाता था, बैरूनी कर्जा, जो कि आज हम देखें तो वो 3.5 अरब डॉलर पर आ चुका है। इसी तरह हमारी रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में भी बेपनाह इजाफा हुआ। 2013 से लेकर 18 तक हमारी जो इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ परफॉर्म नहीं कर रही थी, और ज़्यादातर हम देख रहे थे कि बांग्लादेश और दाएं बाएं मूव कर गए थे। अब वो सारे इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। अब बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं जो कि इंशाल्लाह ग्रोथ में मजीद इजाफा करेंगी। इसी तरह स्टेट बैंक के रिजर्व्स को अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ही दिलचस्प फिगर्स हमारे सामने मौजूद हैं कि अब तक अगर 18, 19, 20 और 21 यानी इन 4 सालों में देखा जाए तो 9.7 बिलियन डॉलर्स यानी 9.7 अरब डॉलर्स तक ये थे 2018 में, जबकि आज एज वी स्पीक मई 2021 का फिगर जो है वो 15.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 16 अरब डॉलर्स पर है। सो अच्छी बातें तो बहुत सी थी, और उसमें एक बेवा खातून की जो कॉल आई जिन्होंने बहुत ही दुख का इजहार किया और रो पड़ी बात करते हुए कि मैं भी बेवा हूँ और मेरी वालिदा बीमार है, बेवा है, और मैं उनका कैंसर का इलाज करवा रही हूँ, तो मेरे घर पर नाजायज़ कब्जा कर लिया गया था जो कि बमुश्किल छुड़वाया गया, लेकिन वो छुड़वाने में ही मेरे इतने पैसे लग गए। और बदकिस्मती की बात यह कि एक पुलिस ऑफिसर के भाई ने कब्जा कर रखा था, जो खातून ने बताया, और उसको छुड़वाते छुड़वाते वो कहती हैं कि मैं इतनी अब मकरूज हो चुकी हूँ कि मैं अपनी वालिदा का इलाज करवाऊँ, मैं अपना और अपने घर वालों का पेट पालूँ, या फिर मैं ये कर्जे उतारूं। सो इमरान खान साहब ने बड़े उस हमदर्दी के साथ जवाब दिया, जिस तरह से आपको याद होगा पहली तकरीर जो उन्होंने की थी बतौर वजीर आज़म, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं जब तक इक़्तिदार में हूं, या मैं बेशक इक़्तिदार से चला भी गया, मैं आपको इंसाफ ज़रूर दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। सो नाज़रीन, और भी प्रोग्राम में बातें बहुत सी अच्छी हैं करने के लिए, बहुत खुशाइंद बातें हैं। मसाइल पर तो हम दिन रात बात करते हैं कि ये मसला है, ये मसला है। अब हमें उम्मीद की किरण ढूंढनी है, उम्मीद देखनी है कि इंशाल्लाह हम किस तरफ आगे को जा रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ मैन और इकोनॉमिक इशूज़ पर ज़बरदस्त तज्जिया करने वाले जनाब अकील करीम डैडी साहब। डैडी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये कुछ बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात यह है कि आज भी जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की कि 3.94% पे तो फिलहाल की प्रोजेक्शन है, लेकिन बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, हमाद अजहर ने भी कहा कि ये 4.5% तक जाने की कवी उम्मीद है, और आप भी ये कहते हैं। पहले तो ये बताएं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं
اور پھر یہ بتائیں کہ اپوزیشن کیوں نہیں مان رہی آپ کی بات؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئر بتاتا ہوں. یہ سچویشن جو اس وقت ہے نا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، جو پالیسی گورنمنٹ نے بنائی ہے اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں ہم دن بہ دن اضافہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دن بہ دن ایکسپینشن ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ بہت احتیاط کر کے فگر دے رہی ہے. یہ فگر ان کو بہت پہلے دینے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ یہ احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں پہلے سے دکھ رہی تھی جو آج گورنمنٹ نے کہی ہے، اور ہمیں آج جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے گروتھ کی بات، ہمیں کل اس سے زیادہ گروتھ دکھ رہی ہے. وجوہات: ہاؤسنگ سیکٹر بوم، ٹیکسٹائل بوم، ہوم ٹیکسٹائل میں بوم، آئی ٹی سینٹر میں بوم، آئی ٹی سیکٹر میں بوم. اکروس دا بورڈ جدھر ہم نظر دوڑاتے ہیں وہ کام کام کام. ہم کوٹیج انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی ہے. تو پاکستان میں پھر ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. آپ نے یوریا بہت بڑی مقدار میں بیچی ہے، اگلے پچھلے سارے آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑ دیے. آل ٹائم ہائی سیمنٹ، آل ٹائم ہائی اسٹیل. تو یہ ساری چیز، آٹو کی سیل انبلیویبل، کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑھ سکتی ہے. اور یہ سب کیوں بڑھی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا بائنگ پاور بڑھا ہے، لوگوں نے پیسے بنانے شروع کر دیے، لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے کیوں ہیں؟ یہ پیسہ اسی لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے گھر کے لوگ یا مکان خرید لیں یا کوئی انویسٹمنٹ کرے. دوسری طرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ریکارڈ پیسہ آ رہا ہے. تو یہ جو ہمارے سارے جو نیگیٹو پوائنٹ تھے وہ سارے پازیٹیو ہوتے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات جو پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا روپی ری ویلیو ہوا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا ڈی ویلیو ہونے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوتا تھا روپی ری ویلیو ہونے کا. اس دفعہ آپ سب لوگوں نے دیکھا 168 روپے کا ڈالر ابھی بھی 154-55 روپے پہ ٹریڈ کر رہا ہے. اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریدنے والا نہیں ہے کوئی. پہلے ہوتا تھا لوگ ڈالرائزیشن کی طرف جاتے تھے، ڈالر میں انویسٹمنٹ کرتے تھے. بالکل. اب لوگ اس سے ہٹ گئے، کیونکہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ اپنا کام کرنا پڑے گا. پہلے ڈپازٹ کم ہوتے تھے، اب ڈپازٹ بھی بڑھ گئے. بالکل صحیح. ساری جگہوں پہ کام کام کام. اور جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور پھر انٹرسٹ ریٹ آپ کے نیچے ہیں، پھر آپ کے کوئی انفلیشن نمبر اتنے برے نہیں ہیں. اگر آپ دنیا سے کمپیئر کریں تو دنیا میں تو انفلیشن بہت بری طرح بڑھ رہا ہے. بالکل. پاکستان میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا سال ہوگا. اور ابھی اس وقت اتنی مشکل ٹائم تھا جب بھی گورنمنٹ نے اپنی عوام کو پورا سپورٹ کرنے کی کوشش کی، بہت سارے پیکیجز دیے. اب تو گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں ٹیک اپ پوزیشن میں آ چکی ہے. اور اگر ہم نے گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تو ڈیفینیٹ اس گورنمنٹ میں یہ ایبلٹی ہے کہ یہ عام عوام کا خاص خیال کر سکتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے ٹورزم آپ کا تھوڑا سلو ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکل رہے اور جا رہے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سچویشن اگر بہتر ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے ہم اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا، لیکن عقیل کریم ڈیڈی صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ سارے پازیٹیو انڈیکیٹرز مجھے بھی دکھائی دے رہے ہیں، عوام کو بھی، آپ کو بھی. اور جیسے آپ نے بتایا اب 4000 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو obviously چینج از دیئر. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر اپوزیشن خوش نہیں ہے، اور وہ یہ کہتی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ سے زیادہ معاشی اعتبار سے اب وہ مخالفت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے اپنی پی ایم ایل این کی اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل کا اجلاس بھی بلا لیا ہے کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے. سو اپوزیشن کو کیوں یقین نہیں آ رہا ان فگرز پر کہ یہ واقعی ساری جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کسان کارڈ ہے اینڈ واٹ ناٹ، وہ کیوں نہیں مان رہے اس بات کو؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کے بڑے بہترین آپ کا سوال ہے. دیکھیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ان کی لڑائی رہتی ہے، اور ان کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں رہتے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں
کہ یہ جو فگر فجنگ والی بات ہے نا یہ پاسبل نہیں. اس کی وجہ میں بتا دوں. ہم نے پوری زندگی ایک بات سنی ہے کہ لوگ اپنی پروڈکشن کم تو دکھاتے ہیں, زیادہ نہیں دکھا سکتے. اگر میں نے گاڑیاں 20,000 بنائی ہیں تو میں 18,000 دکھا کے اپنا بینیفٹ کر سکتا ہوں, لیکن 22,000 دکھاؤں گا تو مجھے ٹیکس دینا پڑ جائے گا. اگر میں نے 1,00,000 بوری سیمنٹ بنائی ہے تو میں 90,000 تو دکھا سکتا ہوں ٹیکس چوری کرنے کے لیے, لیکن 1,10,000 تو نہیں دکھاؤں گا کہ ٹیکس زیادہ دوں. بالکل. تو یہ بات ان کو سمجھنی ہوگی کہ یہ فگر غلط نہیں ہو سکتے. یہ جب فگر اگر میں غلط دیتا ہوں تو مجھے پے کرنا پڑے گا. تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ہماری اپوزیشن ہو یا ہمارے جتنے اکانومسٹ ہیں, یہ سب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں دوسری طرف ایک بات کہوں گا کہ شہباز شریف نے پیچھے میں نے کوئی ان کا ایک بیان سنا تھا, وہ بڑا پازیٹیو بیان مجھے لگا, اور اس بیان سے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنے کو تیار. ان کی چل نہیں رہی نا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اگر ان کا یہ بیان آنا بھی یہ کافی بڑا بیان ہے, اور اس وقت ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کیونکہ پاکستان نے ابھی بہت آگے جانا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو عمران خان نے جو پالیسی دے دی ہے, یہ پالیسی کوئی 1 سال کے لیے نہیں ہے, یہ اگلے 2 سال کے لیے نہیں ہے, اگلے 25 سال کی پالیسی دی ہے انہوں نے. اور یہ 25 سال میں آپ کا ملک ہر سال گرو کرتا جائے گا, اور یہ اگلے 2-3 سال میں جو بینیفٹ لوگوں کو پاکستانیوں کو ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمیں اس وقت دکھ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے, ہم سب ایک ہو جائیں, اس ملک کو مضبوط کریں, اس ملک کی اکنامی کو مضبوط کریں, اس ملک کے عوام کو بے روزگاری سے نکالیں, اس ملک کے عوام کو بھوک سے نکالیں. اور یہ اگر ہم اچیو کر لیتے ہیں نا تو باقی چیزیں ہمارے لیے بہت مائنر ہیں. بالکل. اور اس وقت دیکھیں پاکستان, اگر آپ یہ دیکھیں کہ صرف اکنامی کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا, پاکستان نے اپنی پالیسی میں بھی خاطر خواہ بہتری لائے ہیں. آپ یہ دیکھیں آج امریکہ آؤٹ رائٹ آپ کو کسی بات کا منع نہیں کرتا, چائنا منع نہیں کرتا, رشیا منع نہیں کرتا. اب گیس پائپ لائن کی بات چیت ہو رہی ہے رشیا سے, اب صرف ایک ہے انڈیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سچویشن میں پاکستان آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے اسرائیل اور انڈیا 2 لوگ ہم کہہ سکتے ہیں, تو وہ بھی اب پاکستان کو آسان وہ نہیں سمجھیں گے. بالکل صحیح. اب پاکستان دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. ماشاءاللہ میں آپ کے بھی پروگرام دیکھتا ہوں, اتنے اچھے آپ پروگرام کرتی ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی کوئی بھی ہو لیکن پاکستان کے لیے آپ نے ہمیشہ اچھی بات کی ہے. تو آپ سے لوگوں کو تھوڑا سا سیکھنا چاہیے, اور پاکستان کو پہلے رکھیں, باقیوں کو بعد میں رکھیں. اور یہ ملک ہمارا ہے, اس کے لیے جو ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہتا آپ جھوٹ بولے, لیکن کم از کم اتنا تو سچ بولے, جو دکھ رہا ہے وہ بتائے. ایبسولوٹلی, بہت اچھی بات کی, اور آپ کی ایکنالجمنٹ کا بہت شکریہ. اور آج آپ نے وہ بھارت کی بات کی تو اس سے مجھے یاد آیا کہ آج تو پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کے لیے بہت بڑا دن ہے. یہ آپ نے اچھا کیا یاد کروا دیا, پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ. یہ جو سیز فائر کا اگریمنٹ ہوا جس میں پاکستان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا, تو آج بھارتی آرمی چیف نے ببانگ دوحل پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست کے رول کو اپریشیٹ کیا ہے اور ایکنالج کیا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن لانے کے لیے بڑی سنسیئر ایفرٹ کی. اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے دشمن کے منہ سے ایکنالجمنٹ آ رہی ہے اور پوری دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کی اب آواز جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ڈیڈی صاحب, آپ سے آخر میں ذرا 1-2 سوال سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گی. اگرچہ بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ, لیکن اگین میں ڈیولز ایڈوکیٹ ذرا بند کر آپ سے پوچھوں گی کہ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا بوم آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 73 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی زبردست ٹریڈنگ نہیں ہوئی جو اب ہو گئی 1.5 ارب سے زیادہ, یہ وہ کہتے ہیں یہ تو ہاتھ ہی ایکسچینج ہوئے, کوئی نئی انویسٹمنٹ تو انجیکٹ نہیں ہوئی. سو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگوں کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب والیوم ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ کمیشن دیتے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہاتھ گھومتے ہیں. یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے, نیا بائر آ رہا ہے, نیا انویسٹر پاکستان میں آ رہا ہے,
اور یہ بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. اور گورنمنٹ جو پالیسی بنا رہی ہے وہ ساری پالیسی انویسٹر کے لیے بنا رہی ہے، اسپانسر کے لیے بنا رہی ہے. یہاں بہت بڑے پیمانے پہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، مارکیٹ کی سائز بڑھ رہی ہے، مارکیٹ میں نئے ایشو آنا شروع ہو گئے جو پہلے نہیں ہوتے تھے، اور یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. شوکت ترین صاحب نے پچھلے دنوں جتنے بھی بیانات دیے ہیں، انہوں نے ہر ایک بیان میں ہر وہ چیز بتا دی ہے کہ جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں. کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے نیگیٹو لیا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس آگے خوشخبریاں زیادہ ہیں. اسی کی وجہ سے اکوٹی میں لوگ انویسٹر بھی آ رہے ہیں، نئے کلائنٹ بھی آ رہے ہیں. بڑے عرصے کے بعد ہم نے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ دیکھی ہے جو باہر سے آئی ہے. پہلے تو یہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ زیادہ تر لوگ مارکیٹ سے نکل ہی رہے تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فورینرز بھی مارکیٹ کی طرف رخ کر رہے ہیں. نان ریزیڈنٹ پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. لوکل انویسٹر بھی پاکستانی مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آج فکس انکم میں اتنا پیسہ نہیں آ رہا جتنا اکوٹی میں آ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہونی چاہیے. اور جس طریقے سے گورنمنٹ اکنامی پالیسی بنا رہی ہے، جس طریقے سے مارگیجز گورنمنٹ دینے جا رہی ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ لو ہاؤسنگ کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ آگے اس مارکیٹ کی بھی سائز ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور والیوم آپ کے سامنے ہے، کافی دنوں سے والیوم ہمارے بڑے میں پچھلے 6 مہینے سے ہر آنے والے دن میں ہمارا والیوم بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. اور مارکیٹ کی سائز بڑھے گی تو اور بھی والیوم بہتر ہوں گے. کانفیڈنس لیول بھی لوگوں کا بہت بہتر ہے. اور یہ $1.5 بلین جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں نے بھیجا ہے، اس میں اکوٹی مارکیٹ کا بھی حصہ ہے، فکس انکم کا بھی حصہ ہے، اور آپ کے ہاؤسنگ سائٹ پہ بھی حصہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی پاسبلٹی نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ انویسٹمنٹ ہر آنے والے دنوں میں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے بھی ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی 8.5% کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ماشاءاللہ. سو پازیٹیو انڈیکیٹرز تو بہت سے ہیں. ریڈی صاحب، آخری سوال. حماد اظہر صاحب بہت کانفیڈنس سے یہ بات کرتے ہیں کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے جس نے ابھی پچھلے سال میں بلکہ پچھلے 3 کوارٹرز میں انفیکٹ ابھی پورا سال کمپلیٹ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ 9% جو ہم نے اضافہ دیکھا ہے، یہ بہت سے مبصرین کہتے ہیں کہ یہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہ آپ والی بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ 14% تک جائے گا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ کس حد تک درست ہے، اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 4.5% تک ہے ریئلسٹک؟ دیکھیں، حماد اظہر ماشاءاللہ بہت ہی ایکسپیرینس ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست وہ کام کر رہے ہیں. اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں میں اس کی بالکل تائید کر رہا ہوں. اور یہ فگر جون کا جب آپ فگر دیکھیں گی تو ان کی بات 100% صحیح ثابت ہو جائے گی. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ جو فگر دے رہے ہیں ہم اس کو بھی ایکسیڈ کر جائیں، لیکن وہ فگر بالکل ٹھیک دے رہے ہیں. اور یہ آنے والے دن بتا دیں گے، کیونکہ اکراس دا بورڈ جدھر ہم دیکھتے ہیں ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیمانڈ. اور بیچارے ہمارے تو انڈسٹریلسٹ ابھی تو ایکسپینشن ان کی آنی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے. تو یہ حماد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ لارج اسکیل میں ہم کافی نمبرز ہمارے اوپر آ جائیں گے. اور بلکہ وہ 14 کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں شاید اس کو بھی ہم ایکسیڈ کر جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی آپ نے بزنس کیا، بزنس کے گرو ہیں آپ ماشاءاللہ. زرداری صاحب کے دور میں بھی کیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی آپ بزنس کر رہے ہیں. کیا فرق دیکھتے ہیں آپ ماضی کے حکومتوں میں اور اس حکومت میں ایز اے بزنس مین؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ مجھے فرق دکھا ہے نا، آپ کا پرائم منسٹر جتنا کام کر رہا ہے ایسا میں نے کبھی پاکستان میں پہلے نہ دیکھا ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ آدمی دن اور رات اس نے ایک کیا ہوا ہے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی آدمی جب چاہتا ہے ملنے کے لیے، کوئی بزنس مین آ جاتا ہے، وہ ان کو ٹائم پراپر دیتے ہیں. ان کی ٹیم ان سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے دن اور رات. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک بزنس مین مجھے بتا دو جو اس کمیٹی کا پارٹ نہیں ہے. میں نے دیکھا اس کمیٹی میں زیادہ تر لوگ مسلم لیگ سے بھی جن کا تعلق ہے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ کس سے وابستگی ہے وہ پاکستان کے
बिजनेस मैन को अक्रॉस द बोर्ड वेलकम करते हैं बिल्कुल और जी, जो भी आपका इशू होता है उस इशू को लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल अब सही। हाउसिंग में जो पॉलिसी बनी है, मैं समझता हूँ 70 साल में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी कोई पॉलिसी पाकिस्तान में आ सकती है। टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में आप सोचे पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में इतना बेनिफिट नहीं दिया जितना इस साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। सिर्फ आप सोचें कि यूरिया की प्राइस 600 रुपए कम हुई है। दुनिया में तो प्राइस बढ़ी होगी, पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जीआईडीसी खत्म किया, सेल टैक्स कम किया, और ये कहाँ आपको इन हालात में कोविड की सिचुएशन में कौन ये कर सकता है? बिल्कुल सही, ऐसा ही है। और जैतून की भी जिस तरह इमरान खान साहब आज बात कर रहे थे कि वो जैतून का भी इनकलाब में आ सकता है। अकील करीम डेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, बात तो यही है कि हुकूमत किसी की भी हो, जिस तरह आज अभी डेडी साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब से जो इकोनॉमिक इश्यूज पर बात करने के लिए लोग आते हैं उनमें ज़्यादातर लोगों की वफादारियां नून लीग के साथ हैं। इसके बावजूद इमरान खान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी ने मुझे वोट किया या नहीं, और यही दुरुस्त तरीक़ेकार भी है कि आखिरकार हैं तो सब पाकिस्तानी। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, तो मैं आपको जरा बताऊंगी कि किसानों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर आज इमरान खान साहब ने दी है। वो खबर क्या है? स्टे ट्यून्ड आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान की मईशत अब टेक ऑफ कर रही है और क्या अच्छी अच्छी खबरें हैं जो कि पाकिस्तान का खैर मकदम कर रही हैं और करने वाली हैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। मैंने आपसे ब्रेक से पहले वादा किया था कि मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दूंगी ब्रेक से वापस आकर किसानों के हवाले से। अच्छी खबर यह है जनाब कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि ये जो किसान कार्ड का इजरा किया जा रहा है इससे पाकिस्तान के किसानों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा। और याद रहे कि हमारे मुल्क की तकरीबन 65 से 70% आबादी वो है जो ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है। अगर किसान खुशहाल होगा इंशाल्लाह ताला, हमारी गंदम की और दीगर जो हमारी क्रॉप्स हैं उनकी अगर प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो उससे पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया में के हवाले से जो महंगाई हमें देखने में मिलती है वो खातिर खा हद तक कम हो जाएगी इंशाल्लाह। बल्कि खान साहब ने तो एक और भी एस्टिमेट लगाया, मुझे लगता है कि आधे इकोनॉमिस्ट तो खान साहब भी हो गए हैं। उनका कहना था कि अगर सिर्फ 10% पाकिस्तान में गंदम की प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उससे ही गंदम की कीमत में, आटे की कीमत में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस हद तक ये वादे पूरे हो पाते हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही स्टील ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फोन लाइन पर लाहौर से, और उनके साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब, इनका भी ताल्लुक लाहौर से है। दोनों बहुत ही माहिर तज्जिया रखते हैं सियासत पर, और जानबूझकर हमने लाहौर से इन सीनियर तज्जिया निगारों का इंतखाब किया है ताकि ज़रा हम इनसे पूछें तो सही कि लाहौर की जो जमातें हैं वो क्या कर रही हैं पीडीएम के साथ, क्या होने जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप अगर हमें क्विकली बता सकें कि पीडीएम का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी और एएनपी ने तो अलहदगी का ऐलान अपना पक्का कर दिया है। देखिए मलिया साहब, विदाउट दी पीपल्स पार्टी और एएनपी मेरा ख्याल है पीडीएम तो जो है वो इज अ पॉलिटिकल नो गो। और शायद बिलावल ने भी आज वो सही कहा है कि साबिक पीडीएम, तो मेरा ख्याल है पीडीएम जो है, जो उन्होंने कहा है कि हम जुलाई से अब आप मामला शुरू करेंगे रैलीज का, तो इन अ वे आप ये समझे कि पीडीएम या ऑपोजिशन माइनस दी पीपल्स पार्टी का अपना प्रोग्राम है, ये इलेक्शन कैंपेन 2023 जुलाई से लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन याद रखें कि जहां पे गवर्नमेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है कि उन्होंने जाके अपनी कारकर्दगी दिखानी होती है आवाम के सामने इलेक्शन में, ऑपोजिशन का भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि उन्होंने आवाम को बताना है कि जनाब आपने 5 साल हमने आपको इलेक्ट करके भेजा था, आपने पार्लियामेंट में आपकी क्या कारकर्दगी है, आपने कितने वहां पे लेजिस्लेशन की है, क्या आपने ऐसे कानून पास किए हैं पाकिस्तान के अवाम की जिसकी बेहतरी के लिए। और ये यहाँ पे मामला यहाँ पे उल्टा है, तो लिहाजा ऑपोजिशन पार्टी कि उन्होंने भी लोगों को फेस करना है। और मैं समझता हूँ मौजूदा जो उनकी कारकर्दगी ऑपोजिशन की, बेशक ताली दोनों हाथों से बचती है, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन, लेकिन मौजूदा ऑपोजिशन जो है मेरा ख्याल है कि इनको बड़ा टफ टाइम मिलेगा अगले इलेक्शन में, खासकर
खास कर ये जो अब परेशान हो गई है, ये तो -0.5% जीडीपी ग्रोथ पे इन्होंने लोगों को लाइन लगे मिसगाइड कर रहे थे। यहाँ तो मामला 4.5% तक पहुंच गया है और बाहर वाले भी मूडीज और ये लोग भी इसको कंफर्म कर रहे हैं। और जिस तरह बिलीव में जिस तरह पाकिस्तान में सडनली पिछले 6-8 हफ्तों में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे डिस्पाइट, याद रखें दिस इज द कोविड इकोनॉमी, ये पीएमएल कहती थी हम 5.5%, भाई उस जमाने में कोविड नहीं था। अगर कोविड इकोनॉमी के हालात के साथ, कोविड इकोनॉमी के साथ आप अगर 4.5% पे ले जाते हैं ग्रोथ को अगले 2-3 महीने में, ये जब फिगर आते हैं, इसका मतलब ये है कि आम हालात होते तो ये गालिबन 5.5% तो इसी साल हो जाना था। बड़ा आसानी से। चलो जो हो गया उसमें अल्लाह के हर काम में कोई बेहतरी होती है। माय पॉइंट इज 3 चीजें देखिए, $28 अरब, वी आर सो एक्साइटेड, $28 अरब की रिमिटेंसेस आई हैं। हम तो हमेशा 10, 11, 12, 13 के सोचते थे कि जी 1 अरब ज्यादा हो गया और भाई बड़ा जबरदस्त काम हो गया। इधर तो मामला 2.5 गुना ज्यादा हो गया। और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो पैसा जा रहा आपकी सर्कुलेशन में, बैंकों में नहीं सारा पड़ा, इट इज गोइंग इन सर्कुलेशन। और इंपॉर्टेंट चीज, इतना तो शौकत अजीज भी नहीं कर सके, $23 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज रिमार्केबल। और मैं बता रहा हूं अगर यही हालात बेहतरी की चलती रहे तो अगले 2 साल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिफोर द इलेक्शन ये कम से कम 30-35 से ज्यादा $बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होंगे इंशाल्लाह। और जो एफबीआर ने खुश कर दिया, लोग कहते हैं बड़ा करप्ट इदारा है, चले भी मानते करप्ट इदारा है, लेकिन उस करप्ट इदारे ने भी आप देखें पाकिस्तान की तारीख में 4100 बिलियन रुपीस के टैक्स रेवेन्यूज हैं। ये मई तक हैं, 30 मई तक जो एस्टिमेट अभी आए हैं, 30 जून तक दे एस्टिमेटिंग दे आर, अल्लाह करे कि दे क्रॉस 4,500 अरब, मे बी मोर। जबरदस्त। मेरा ख्याल है पाकिस्तान हैज की इकोनॉमी हैज टर्न्ड अराउंड। बिल्कुल ठीक। ये लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने टेक ऑफ कर रहे हैं, टेक ऑफ कर नहीं रहे, टेक ऑफ कर गए, कर चुके हैं। ये तो आपने इमरान खान साहब वाली बात की है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। पीडीएम को यही तो पीडीएम को तकलीफ है कि भाई यहाँ तो मामला उल्टा हो गया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, तो दे आर इन अ वेरी स्टेट ऑफ पैनिक। कुछ ना काम आई तकरीरें। जी हम अब सईद काजी साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। काजी साहब, क्या आप मुत्तफिक हैं ब्रिगेडियर साहब के तज्जिये से? और दूसरा ये कि अगर इतने पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं तो फिर ये सियासी जोड़ तोड़ की बजाय मुआशी कारकर्दगी को टारगेट करने का फैसला किया है जो पीडीएम ने, और शहबाज शरीफ साहब ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो पीएमएलएन की है उसका इजलास भी बुला लिया है, और अपोजिशन ने ऐलान किया है कि हम बजट में मुखालफत करेंगे हुकूमत की। तो क्या लगता है आपको किस हद तक ये कामयाब होंगे? अवाम तो फिर हुकूमत के साथ खड़ी हो जाएगी अगर इतने पॉजिटिव इशारे रहे। देखिए, यहाँ पे सियासत जो है वो इसलिए तो नहीं की जाती कि यहाँ पे कोई हालात की दुरुस्त तस्वीर हमारे सामने आए, या जो ये तो पॉइंट स्कोरिंग होती है और एक दूसरे को नीचा दिखाना है। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी ये मिक्स्ड किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जाहिर है एक तो हमारी जो टेक्सटाइल थी वो बेहतरी हुई, उसकी वजह एक कोरोना बना, फिर उसके बाद जो एकदम से इकोनॉमीज ने डिप किया है तो अब वो वापस रिबाउंड भी ले रही हैं जो दुनिया भर में। तो बहरहाल ये तो आने वाले वक्त में चलेगा, मगर ये बेसिकली जो खान साहब कर रहे हैं, ये जो किसान कार्ड है या ये जो हेल्थ कार्ड है, ये एक क्योंकि अब इलेक्शन ईयर की भी आमद है तो वो कुछ इस तरफ भी करना चाह रहे हैं, मगर इसका देखेंगे हम इनको मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि अगर तो ये सरकार का पैसा जो है वो अस्पताल खा जाएंगे या ज्यादा चार्ज करेंगे तो उसमें रेगुलेटरी रिजीम कैसी होगी, इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रिफॉर्म्स हो रही हैं और रिफॉर्म्स की हमें हमेशा हिमायत करनी चाहिए। आवाम को कुछ मिल रहा है, अगर कम भी मिल रहा है तो कम से कम मिलना तो शुरू हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेहत का जो हमारा सेक्टर था उसमें 80% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पर डिपेंड करते थे। इसी तरह पानी का मसला था, गंदा पानी जो है उसकी बीमारियों का 40% तो जो डेथ है उसकी वजह से हो रही थी। तो बहरहाल हुकूमत अब स्ट्रगल कर रही है कि अपने आखिरी 2 सालों में एक ऐसा इमेज बनाए कि इलेक्शन में कुछ पॉजिटिव लेके जाए। जी बिल्कुल सही। और आज वैसे भी हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटिस्टिक्स भी शेयर किए कि अब तक 10 अरब रुपए की मालियत का मेडिकल पैकेज फ्री मिल चुका है खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को। सो ऑब्वियसली ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, पिछली दफा मुझे याद है जिस तरह इस दफा वफाकी हुकूमत पीटीआई को मिली है तो इनकी कोई इतनी वास्ट मेजॉरिटी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, लेकिन केपी में भी आपको अगर याद हो तो 2013 में यही हाल था, बड़ी स्लिम मेजॉरिटी से आए थे, लेकिन एक हेल्थ कार्ड था
جو ان کو 2/3 سے زیادہ اکثریت جتوا گیا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ جائے گی آنے والے 1-1.5 سال میں کہ الیکشن ایئر میں یہ عوام کے پاس کانفیڈنس کے ساتھ جا سکے؟ دیکھیں مجھے تو حالات مجھے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جس سپیڈ کے ساتھ عمران خان وہ کام کر رہے ہیں صبح شام ایمانداری کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ، تو وہ تو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بے شک 24 مہینے ہیں لیکن بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے اس وقت چل پڑے ہیں. مثال کے طور پہ صرف پنجاب میں 11 سے 12 ہاسپٹل جو ہیں وہ اپنا ان کے پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے وہ 2 سال میں کافی ہاسپٹل وہ بھی مکمل ہو جائیں گے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. اسی طرح کے پی کی آپ بات کر رہے ہیں تو ادھر تو آپ کو معلوم ہے کہ پیپل پارٹی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سیکنڈ ٹائم آئی تھی، جبکہ نارملی کے پی میں ایک ہی ٹینیور ملتا ہے اور پھر اگلے الیکشن میں پارٹی چینج ہو جاتی ہے، جو گورنمنٹ میں آتی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس دفعہ وہاں پہ لاسٹ ٹائم تو آپ کو یاد ہے کہ پولیس ریفارم جو انہوں نے کیے تھے وہ ان کا بڑا پازیٹیو گیا تھا، جس کی وہ دس واز آلسو ون آف دی فیکٹر ان ایڈیشن ٹو دی ہیلتھ کیئر ریفارم. اس مرتبہ ظاہری بات ہے اور سٹیبلائز ہو کے انہوں نے اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کیا ہے. بے شک لیکن پنجاب میں پولیس کا کچھ نہیں بنا، پنجاب میں انہوں نے کوئی ریفارمز نہیں کی پولیس میں. نہیں چلے اگر نہیں بھی ہوئی ہے وہ ابھی 2 سال پڑے، لیٹ اس سی کیا ہوتا ہے. لیکن میں اپنی سوچ بزدار صاحب کے بارے میں اب اس میں چینج آ رہا ہے. میں نے کچھ فارمرز کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں اور سنی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہماری زندگی بدل گئی ماضی کی گورنمنٹس کے مقابلے میں، ہمیں پیسہ پورا مل رہا ہے، ہمیں اپنا ٹائم کے اوپر پیسے مل رہے ہیں، اچھا ہمیں ریٹ مل رہا ہے جو کہ گورنمنٹ نے فکس کیا ہے، سارا پیسہ مل رہا ہے، تو ان کی خوشحالی ہو رہی ہے. جب فارمرز کی خوشحالی ہوگی تو اس کا رورل ایریاز میں بڑا امپیکٹ ہوگا، اکنامک امپیکٹ ہوگا، سوشل امپیکٹ ہوگا. تو وہ اس کے بعد یہ جو کسان کارڈ آ گیا اور پورے پنجاب میں اگر ہیلتھ کارڈ آ جاتا ہے، ابھی 2 ایریاز میں تو آ گیا ہے ہیلتھ کارڈ، تو وہ آپ دیکھیں گے یہی چیزیں نا لوگ کیا مانگتے ہیں کہ قیمتوں میں تھوڑی سٹیبلائزیشن ہو جائے، ان کی انکم جو ہے وہ بڑھ جائے اور ہیلتھ کور ہو جائے. جی اچھا آخر میں جی چونکہ ہمارے پاس سندھ کے حوالے سے میں ایک بات کہہ دوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ احساس پروگرام جو ہے اگر یہ سندھ میں جاری رہتا ہے زور و شور سے تو پی ٹی آئی could make a dent in the next election in Sindh also، جو کہ ابھی وہاں پیپل پارٹی وہ بھٹو زرداری والا جو کلٹ ہے وہ ابھی تک پریویل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. Next 24 months are very very crucial both for the especially for the PTI. اور اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ بزدار صاحب چینج ہو پنجاب میں، بیکاز انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. جی قاضی صاحب بزدار صاحب نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں مکسڈ اوپینین ہے. دیکھیں ڈیلیور کرنا، اس میں بنیادی فلاز کیا ہے؟ بنیادی فلاز یہ ہیں کہ یہ جو آپ کا ٹھیکیداری نظام ہے، اس نے یا اس سے پہلے یہ جو آپ نے پبلک کمپنیز بنائی تھی اور وہ جو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ ہماری جیب کٹتی رہی ہے، تو اس میں بہت بڑی آپ کو انقلابی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ سارے کا سارا اب چوری چکاری کا شکار ہو جاتا ہے. اور میں نے جو اس پہ انالیسس کیا ہے کہ 30 سے 40% بھی 100 روپے میں سے 30-40 روپے ہی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں آپ کے جو ہے ابھی. اور اس میں پنجاب کا ایک اور بھی مسئلہ میں خود جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو صفائی کا معاملہ ہے اس پہ بزدار صاحب کو چاہیے کہ ذرا دھیان دیں، کیونکہ جگہ جگہ پر یہ اس طرح سے جو کوڑے کے ڈھیر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مکس ہی ہوگا ان کا جو دور ہے. ہاں آخری جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری 2 سالوں میں اگر وہ کچھ کرتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ پورا جو ایمفیسس تھا نا آپ کا بزدار صاحب پر کہ سارے غلط کام بزدار صاحب کی، یہ سارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں پر طے ہوتا ہے ٹھیکے میں سے کس کو کتنے پیسے جانے ہیں. تو ایک بہت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جدھر کہیں ہاتھ ڈالتے ہیں لوگ آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، فارورڈ بلاک بن رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اس میں میرا نہیں خیال یہ آسان ہے، لیکن بہرحال بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آخر تو یہی ہے اور دعا ہے بلکہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کروائیں انشاءاللہ. جس طرح ہماری سیمنٹ کی، آٹو موبیل کی، فرٹیلائزر کی، یوریا کی سیلز اس دفعہ ٹکا کر بڑی ہیں ماشاءاللہ. لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری نے 9% پیس پکڑی ہے ماشاءاللہ پہلے سے بہتر. ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن انڈسٹری نے 8.5% کی ترقی کی ہے ماشاءاللہ، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فگر ڈبل ہونے پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے.
سو یہ عقیل کریم ریڈی صاحب نے کوزے میں دریا کو بند کیا جو انہوں نے کہا کہ عمران خان جو پالیسیز بنا رہے ہیں نا یہ اگلے الیکشن یا اگلے 1-2 سال کے لیے نہیں بلکہ اگلے 25 سال کے لیے بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اسی پیس پر چیزیں چلتی رہیں اور ایمانداری سے سب نے اپنے حصے کا کام کیا تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. کبھی ہم بھی بہت امیر ہوں گے کہ ہمارے پاس لوگ نوکریاں لینے کے لیے آئیں، ہماری یونیورسٹیز میں لوگ پڑھنے کے لیے آئیں. مجھے تو کافی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور ایک انتہائی امیر اور ترقی یافتہ ملک بنیں گے انشاءاللہ تعالی، جہاں پہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ حکمران امیر ہوں اور ان کے تعلقات ہوں ذاتی نوعیت کے، نہیں، جہاں جس طرح آج بھارت نے پاکستان کی ایفرٹ کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے خطے میں امن لانے کے لیے کیسی کوشش کی ہے، اس طرح کی ایفرٹ ہمیں چاہیے کہ پوری قوم کی عزت میں اضافہ ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.